मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाहु अकबर। रवां हफ्ते एक मारूफ अदाकारा आयशा खान के इंतकाल की खबर बहुत मशहूर हुई। मरहूमा अदाकारा की उम्र 77 साल बताई जा रही है। इनके इंतकाल का इल्म तकरीबन 7 रोज़ बाद डेड बॉडी की स्मेल से हुआ, बदबू से हुआ। ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध में ज़िंदगी गुजारने के बाद बुढ़ापे में कई बीमारियों और टांग में फ्रैक्चर जैसी तकलीफ़ तन्हाई में गुजार कर घर में बग़ैर बच्चों और रिश्तेदारों के तन्हाई में इंतकाल कर गई। अब पाकिस्तान में ओल्ड एज होम्स का बढ़ता हुआ रुझान और ये ख़तरनाक बुढ़ापा और ज़िंदगी का इख्तिताम किस कल्चर को फॉलो करने से आ रहा है। अक्सर औलादें वालिदैन को छोड़कर बाहर मुल्कों में कमाने की खातिर निकल जाती हैं। हाँ, देखो वो कोई अदाकारा थी ना आयशा खान, मैंने उनके बारे में जो न्यूज़ पढ़ी उसमें ये भी कि उसने ज़िंदगी में अपने बच्चों के नाम अपनी जायदाद कर दी थी, सारी प्रॉपर्टी। जब से की है ना उस वक्त से बच्चे मार्केट से शार्ट हो गए और वो बेचारी बुढ़ापे में बुलाती थी और कहती थी कि मैं तन्हा हूं, मेरे बच्चे मुझे नहीं पूछते। अल्लाह ताला जब इंसान की बसीरत की आंखें अंधी कर लेना, उसे दुनिया में कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं चीख रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, यूरोप अमेरिका से मगरिबी दुनिया के अखलाक से मुतासिर मत हो। रंग रलियों पे ज़माने की न जाना ए दिल, ये खिज़ां हैं जो बअंदाज़े बहार आई है। मैं बोलता हूं भाई, मगरिबी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, असल में मुफ्ती साहब लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं। अभी मैंने बताया था ना कि वहां बूढ़ों का क्या हाल है, खानदानी निज़ाम तबाह हो गया, सब इंडिविजुअल लाइफ गुजारते हैं, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। तो कनाडा से एक फैमिली थी, उन्होंने कमेंट्स किए, हम तो यहाँ बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में हमारे बच्चे बिगड़ रहे थे, हम तो यहाँ बड़ी मोहब्बत से टाइम गुजार रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल है। मुफ्ती साहब को पता नहीं कौन गलत पट्टियाँ पढ़ा देता है। भाई, जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं जिन्होंने मज़हब पे बच्चों को रखा हुआ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो महफूज हैं, बल्कि हो सकता है यहाँ से ज़्यादा अच्छे हों वो। मैंने देखा है मगरिबी दुनिया में जो मुसलमान हैं जिन्होंने शादी भी की, बच्चे भी पैदा किए और बच्चों को दीनी माहौल में रखा, मस्जिद करीब में तबलीग वालों से ताल्लुक़ रखा, वो तो वाकई बहुत मज़े में है। बात मगरिबी दुनिया की नहीं हो रही है, बात है मगरिबी कल्चर की। जो उस कल्चर को फॉलो कर रहा है ना, गोरे बहुत अच्छे, हमारा सेकुलर तबका जो देसी लिबरल हैं, ये मौलवियों के कल्चर को अच्छा समझते हैं या अंग्रेजों के? ये अंग्रेजों के कल्चर को, उनका ये अंजाम है, ये जो आयशा खान के साथ हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उनका अपने घर में भी यही अंजाम होने वाला। इनके ना बाप का पता होता है ना मां का पता होता है, अल्लाह माफ फरमाए। ना इनकी औलादें इनको पूछती हैं, क्योंकि मजहब तो सिखाया नहीं। याद रखो, बुढ़ापे में माँ बाप की भरपूर खिदमत ये मजहब की मोटिवेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। मजहब बहुत बड़े बड़े काम करा लेता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। मैं मिसाल देता हूं, रमजान के 1 महीने के हम सब रोजे रखते हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की रखती है। 1 महीना भूखा प्यासा रहना, क्या गवर्नमेंट अगर लॉ बनाए हम कर लेंगे? कल्चर की बेस पे कर लेंगे? किसी सोसाइटी में कल्चर है जी 1 महीना भूखा प्यासा रहने का, कल्चर को इंसान इतना बाप नहीं बनाता, सही है ना? 1 महीना भूखा प्यासा रहना, ये अल्लाह को लेकर आएंगे ना अपनी सोसाइटी में, और अल्लाह कहेगा 1 महीना रोजे रखो, इंसान जान भी दे देता है। रोजा तो दूर की बात, जो लोग अपने दीन की खातिर जान दे देते हैं, ये मजहब की मोटिवेशन है। तो बूढ़े माँ बाप को रखना, संभालना, उनकी कड़वी कसीली बर्दाश्त करना, उनको टाइम देना कि उनको रेंट पे बंदा ना बुलाना पड़े। हम हैं, हम आपको पूछेंगे, ईद आपके घर होगी, बकरा ईद आपके घर होगी, आपकी बीमारी का खर्चा मेरे जिम्मे, प्रॉपर्टी बेच के आपका इलाज करूंगा, सबसे पहले आप, बाकी सब बाद में। ये मजहब की और अल्लाह की मोटिवेशन के बगैर, अल्लाह को अपने घर में, सोसाइटी में इन किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। कुछ भी कर लो। गोरे ने अल्लाह को निकाला मार्केट से, अपनी सोसाइटी से,
نتیجہ کیا نکلا؟ ویسے اخلاق دیکھو، تھینک یو نائس ٹو میٹ یو، صبح شام ہمیں کہتے ہیں کم بخت بد اخلاق ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں. تو چند اخلاق تو آ گئے ظاہری طور پر. حشر کیا ہوا ہے سوسائٹی کا یار، ماں تک کو نہیں پوچھتے. اچھا یہ بات بھی بہت لوگوں کو بری لگتی ہے، نہیں ہم نے تو یہاں انگریز کو دیکھا ہے اپنی ماں کی بڑی کیئر کرتا ہے. بھائی صاحب وہ کیئر میں اور ہماری کیئر میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے انگریز اپنی بیوی کی بڑی کیئر کرتے ہیں. کتنا کرتے ہیں؟ لڑتے نہیں ہیں، تھپڑ نہیں مارتے. یہ کیئر تو آج آپ کی بیوی آدھا بل دے گیس کا، آدھا خرچہ سارا خود اٹھائے. وہ کیا خیال ہے؟ میری گھر والے، اگر میرے 4 گھر والے مجھے کہہ دیں کہ آپ کا اتنا خرچہ، مجھے کتنا خرچہ ہو رہا ہے، کبھی چھاؤں میں آؤ بتاؤں گا، اور چندے کے پیسوں سے نہیں کر رہا میں، یہ بتا دوں میں 1 روپے چندے کا دائیں میں اپنا ہے سارا. لوگ کہتے ہیں سورس آف انکم کیا ہے، کہ وہ بھی کبھی چھاؤں میں آؤ بتا دوں گا. حلال ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے. تو اب مولویوں کو، لوگوں کو کھاتے ہوئے پیتے ہی اچھے نہیں لگتے، تو پھر تو تمہارا مسئلہ ہے نا، پھر تو وہی کیڑوں والا لطیفہ فٹ ہوگا تمہارے اوپر. تو اب اگر میرے گھر والے مجھے کہیں نا، میرے 4 گھر والے، اللہ ان کو یہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسا ہے کہ آپ کا خرچہ بہت ہو رہا ہے، آپ کا اپنے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، وہی جو ریوو تھی کتنے سال سے لے کے گھوم رہا ہوں، وہی لے کے گھوم رہے ہو. 19 کی رپورٹ تھی، اب الحمدللہ 19 ہو گئے. ان کا اسکول، گیس، ان کے بیماریاں، گیس سے مراد پیٹ کی گیس بھی کسی کو ہوگی تو اس کا بل بھی ہم بھرتے ہیں، یعنی بچہ اگر بیمار ہوگا تو ایکچولی ایسا ہے کہ ہمیں پتہ چلا آپ کا خرچہ بہت ہو رہا ہے، تو آدھا اب ہم کریں گے، آدھا آپ. میرے تو اخلاق ہی اخلاق ہوں گے اس دن کے بعد. میں گھر میں جاؤں گا، نائس ٹو میٹ یو، نائس ٹو میٹ یو. تو یہ فری پھوکٹ کے اخلاق تو ہیں، وہ تو بہت اچھا ہے، گورے میں ہوتے ہیں. تو یہ والے اخلاق، لوگ کہتے ہیں گورا اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، تو ہوگا نا اچھا، اس کو کیا، اس سے اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کوئی دھیلے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ نہیں ہے، تو اچھا ہی ہوگا. اور کیا ہوگا؟ عورت بھی اپنے شوہر سے اچھی ہوگی، کیونکہ دھیلے کی کوئی رسپانسبلٹی عورت پر شوہر کی ہے ہی نہیں. بوائے فرینڈ بنانے تک جب پابندی نہیں ہے تو ایسا ہسبینڈ تو سب کو پسند ہوگا میرے بھائی. نہیں آئی. آپ گورے کی بیوی ہو، فرض کرو آپ کا ہسبینڈ آ گیا، کوئی بھی نیلسن یا مائیکل ملنے کے لیے آ گیا، آپ کے ہسبینڈ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا آپ کو. تھوڑا سا اس کو فیل تو ہوگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ تھپڑ مار سکتا ہے، نہ گالی دے سکتا ہے، کیونکہ اس نے یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے. نفسیاتی ڈاکٹروں نے بھی ان کو بتایا ہوا ہے، سائیکولوجسٹ نے بتایا ہوا ہے کہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. تیز آواز سے بات کرنا، جذباتی ہونا، رگے پھولنا، یہ پاکستانی جیسے جو غریب ملکوں کے لوگ ہیں جو بنیان مرصوص پہ بس خوش ہو گئے، وہ باقی تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس، اسی پہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو مطمئن کر دیا، چپ کر کے بیٹھے رہو آرام سے، بس اتنا کافی ہے فی الحال. تو یہ غریبوں کا کام ہے. تو انگریز کیا کرتا ہے، وہ اس کو پتا چل جائے بیگم نیلسن کے ساتھ گھوم رہی ہے، صحیح ہے، تو نہ وہ ڈانٹ سکتا ہے نہ وہ مار سکتا ہے، کیس ہو جاتا ہے. تو بیگم تو پھر اچھی ہوگی میرے بھائی. تو بات ہوتی ہے کہ جہاں رسپانسبلٹی ہو، ذمہ داریاں، ہم ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. تو یہ اسلام کی وجہ سے ہماری ایک سوسائٹی. ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اس سے انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کل کی بات ہے، مجھے ایک سسٹم خریدنا تھا، میں صدر گیا اپنے دوستوں کے ساتھ، کمپیوٹر خریدنا تھا. میں گیا صدر مارکیٹ میں، ایک ایل ای ڈی لینی تھی. جن سے میں نے ایل ای ڈی لی، میں ان کے پاس آگے بیٹھ گیا. کل کا واقعہ، یہ پرانا نہیں ہے. وہ کھا رہے تھے انڈا چھولا اور روٹی. خدا کی قسم بہت دل چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی پوچھیں، لیکن میں نے عزت پہلے، کیونکہ وہ انڈا چھولا، اور ان کو پتا یہ بھی تھا میرے ساتھ، میں ان سے بار بار کہہ رہا تھا یہ پوچھ نہیں رہے یار. ان کو لگ رہا تھا ہم مفتی صاحب کو چھولے اور انڈے اور یہ روٹی کھلائیں، یہ مفتی صاحب کی انسلٹ ہے. ان کا خیال تھا مفتی صاحب ہیں بھائی، انڈے چھولے کیا مفتی صاحب. اور میرا خدا کی قسم جو دل چاہ رہا تھا نا انڈے چھولے کھانے کا، اور وہ کھائے، اتنی دیر لگا دی انہوں نے، بھائی ہٹاؤ یار جلدی سے، میرا دل چاہ رہا ہے کھانے کا. یہ تو اب میں راز فاش کر رہا ہوں، ورنہ ان کے سامنے تو عزت سے بیٹھا. وہ تو کہہ رہے تھے کچھ کھانا ہے، میں نے کہا نہیں کچھ موڑے، لیکن مجھے بھوک لگ رہی تھی اور میرا انڈے چھولے. ان کو پتا ہے میں پہلے کہہ رہا تھا یار کوئی دکان دیکھو یا کوئی چھولے کی دکان ہو، تو وہ تو تھی نہیں، وہاں گئے تو وہی کھا رہے تھے. خیر اب ان کو پتا چلے گا تو افسوس ہوگا، اب کیا فائدہ یار، اب کیا فائدہ. خیر تو اب گھنٹہ مجھے لگا کہ یار یہ ختم ہی نہیں کر رہے. میں ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں، چائے کا پوچھ رہے ہیں.
یا تو پوچھیں یا کھا کے ختم کریں. اب وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں نے کہا آپ ماشاءاللہ, پھر میں نے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا انکل ماشاءاللہ آپ 1 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں آپ انڈے چھولے کھا رہے ہیں, بہت اسپیڈ سلو ہے آپ کی کھانے میں. میرا خیال تھا آپ پوچھیں گے, لیکن خیر مذاق کر رہا ہوں, وہ دکان والے کہیں سیریس نہ ہو جائے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یہ میرا معذور بیٹا ہے, یہ بہت آہستہ ہے. وہ اصل میں اس معذور کو کھلا رہے تھے, معذور بیٹے کو, ایک بیٹا معذور تھا اس کو کھلا رہے تھے. تو 1.5 گھنٹہ تو لگا ہوگا, اور اس وقت تک بھی بہت چھوٹے نوالے بنا کے وہ کافی دیر تک چباتا رہتا, اس کو چباتا رہتا. پھر وہ نکلتا, معذور تھا بیچارہ ذہنی. اچھا, دکان میں جو ان کے دوسرے بھائی تھے وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ ہمارا اکلوتا معذور بھائی ہے, اب سب ماشاءاللہ بھائی ہیں, یہ ایک معذور ہے تو ہم اس کو بھی دکان پہ اپنے ساتھ لے آتے ہیں, اس کو ہم ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں. باپ خدمت کر رہا ہے بیٹے کی, 1 گھنٹے سے اس کو نوالے بنا کے کھلا رہا ہے. بھائی اس معذور بھائی کو ساتھ رکھ رہے ہیں کہ تھوڑا لوگوں میں بیٹھے گا, ہو سکتا ہے کچھ دماغی لیول اس کا ٹھیک ہو جائے. میں نے ان سے اسی وقت کہا, میں نے کہا خدا کی قسم یہ ظرف انگریز کے پاس بولو نہیں ہے, حالانکہ یہ کوئی بہت مذہبی گھرانہ بھی نہیں ہے.